نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي۔ اگر صدقہ نہیں کیا تو اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کریں، اور رمضان کے مہینے میں ہر نیکی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ویسے بھی دنوں میں ہم عام دنوں میں صدقہ کرتے ہیں، رمضان میں خاص اہتمام کریں اس نیت سے کہ یا اللہ میرے صدقے کا اجر بڑھا دے اس عبادت کے، کیونکہ آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اور رمضان کا مہینہ اتنی خیر و برکتوں والا مہینہ ہے۔ چلیے سب سے پہلے ذکر کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دل کی خوفناکی کو دور کرتا ہے۔ آپ کے دل میں کبھی خوف محسوس ہوتا ہے کسی بھی چیز سے؟ ڈر لگتا ہے؟ سب کو لگتا ہے نا؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر دل کی خوفناکی کو دور کرتا ہے، اور ذکر کے خوف کرنے والے کے لیے امن حاصل کرنے میں عجیب و غریب تاثیر ہے۔ یعنی جیسے آپ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، ایک عجیب ہی قسم کا سکون آپ کو ملتا ہے، اس طور پر کہ اس کے اپنے رب کے ذکر اور اس پر قوی ایمان رکھنے کے مطابق خوف دور ہو جاتا ہے۔ اور ذکر کی فضیلت میں صرف یہی کافی ہے کہ ذکر کرنے والے ہی غیروں پر جو آخرت کے متلاشی ہیں سبقت کرنے والے ہیں، جیسے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے المفردون، کہ حدیث میں ہے کہ مفردون لوگ سبقت و بازی لے گئے، اور ان سے اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورت مراد ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے خوف کیسے دور ہوگا؟ اکارڈنگ ٹو دا لیول آف ایمان۔ جتنا ہمارا ایمان زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنی جلدی خوف دور ہوگا، لیکن جب ایمان تھوڑا سا ڈاماڈول ہوتا ہے نا، تو شیطان جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے کہ کسی طرح وہ خوف بڑھاتا جائے۔ دو سچویشنز ایسی ہیں جس میں شیطان سب سے ایکٹیو ہوتا ہے، خوشی اور غم کے موقع پر، یا کوئی بھی ایموشنل حالت جو ہوتی ہے نا، جیسے فوبیاز وغیرہ ہیں، تو وہ اور زیادہ اس کو کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ کب وہ چیز دور ہوگی ہمارے اندر سے؟ جب ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے کہ اللہ ہی ہر خوف کی حالت سے نکالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں امن و امان دینے والا ہے انشاءاللہ۔ آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ جو کل ہم نے دعا پڑھی تھی اس کا یہ سیکوینس ہے، اور اس کو الگ سے بھی مانگ سکتے ہیں اور دونوں دعاؤں کو اکٹھا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقے سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہت جامع خوبصورت دعا ہے، اور وہی حدیث جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ عباس بن عبد العظیم نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ آپ یہ دعا صبح کو 3 بار پڑھتے اور شام کو بھی 3 بار پڑھتے، تو انہوں نے کہا بس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت رکھتا ہوں۔ تو ان کا یہ دونوں دعائیں مانگنے کا مقصد کیا تھا کہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کی پیروی میں وہ یہ دعا مانگتے تھے۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایمان، خوشحالی اور قبر کی زندگی کی خیر کی دعا مانگ رہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک اینگل ہے دعا کو سمجھنے کا، کہ جب ہم کسی چیز سے پناہ مانگ رہے ہوتے نا تو ہم اس کا اپوزٹ اصل میں مانگ رہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، تو جہنم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جنت۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ کفر سے بچا، تو کیا اپوزٹ ہے کفر کا؟ ایمان۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ فقر و فاقے سے بچا، تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خوشحالی۔
جب ہم کہتے ہیں یا اللہ عذاب قبر سے بچا، تو کیا مطلب ہے؟ کہ قبر کی زندگی خوشحال ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی آپ دعا کو اور ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس دعا کے اہم نکات دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ایمان والی زندگی اور مسلمان ہونا اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ. ایسا ہے نا، یعنی ایمان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور دولت نہیں. اور اللہ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان عطا فرمایا. اس دعا میں سب سے پہلے جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کفر ہے. یا اللہ ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما اور ہر فتنے سے بچا جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو. جیسے خاص طور پر نا اس سے وہ ایک حدیث بھی مزید ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. یعنی بعض اوقات ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں کہ انسان اپنا ایمان ہی چھوڑ دیتا ہے، اپنا دین ہی چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے خوف سے یا اور چیزوں کے خوف کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قوت عطا فرمائے ہمیں کہ ہم کسی حال میں بھی اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، اس کو کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں ایمان کی قوت، دو مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک دوائے شافی میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ کوئی اسکالر تھے، وہ جا رہے تھے اور اچانک کوئی آ گیا نا آدمی ان کو قتل کرنے کے لیے. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بعزک الذی لا یدام. تو یہ پوری یا مغیث اغثنی آپ نے پڑھی بھی ہوگی. تو جیسے انہوں نے یہ دعا ختم کی، آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس چور کو قتل کر دی. اب آپ دیکھیں نا، جب اتنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے کوئی انسان اللہ کو پکارے تو کیوں نہیں اللہ کی مدد آئے گی. پھر دوسری مثال ہمیں سارہ علیہ السلام کی بھی ملتی ہے کہ جب بادشاہ جو ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو، تو انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے اور کس سچائی سے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عصمت محفوظ رکھی. تو اس لیے جتنا ایمان ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ کی مدد بھی آتی. جیسے آپ دیکھیں نا، اسی وقت بادشاہ جو ہے اس کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا، اور جو آپ ڈیٹیل میں اگر واقعہ پڑھیں تو جتنی دفعہ وہ ان کی طرف آتا تھا وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی تھی اور پھر اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو اس لیے چاہے کوئی عورت اکیلی ہے، تنہا ہے، یعنی ایسا کوئی بھی خطرہ ہے، پورے یقین اور ایمان سے اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ عزت عصمت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے ایمان کی بھی. بس اپنا ایمان مضبوط رکھیں. کفر کا ایک مطلب ناشکری بھی ہے. یعنی ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو کفر کا مطلب ایک چھپانا بھی ہے اور ایک ناشکری بھی ہے. شکر گزاری اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے، جسے قرآن میں بیشتر جگہ ایمان والوں کی صفت کے طور پر بتایا گیا. اللہ ہمیں ناشکری سے بھی محفوظ رکھے. یعنی ایک تو ویسے کفر سے، اور دوسرا جو چھوٹا کفر ہے ناشکری، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والی صفت ہے جو شخص ناشکرا ہوتا ہے. ہر انسان ایک پرسکون معاشی زندگی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے چاہتا ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ فائنینشیل سٹیبلٹی ہو. یعنی الحمدللہ یہ نہیں کہ بہت ہمارے پاس لگژریز ہوں، لیکن ایک کمفرٹیبل لائف کہ جس میں ہماری ضروریات پوری ہو سکیں، یہ ہر انسان چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فقر اور محتاجی سے بچائے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہی نہ آئیں کہ ہمیں دوسروں سے مانگنا پڑے یا ہم دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو. یہ چیز نہ انسان کی سیلف اسٹیم کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے جب کسی سے مانگنا پڑتا ہے. جیسے کبھی اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ مثلا ان کو ہیلپ چاہیے کچھ، تو مجھے دل میں اتنا بعض دفعہ ان کے لیے ایک مثلا عزت بھی ہوتی ہے اور ایک ہمدردی بھی، کہ میں کہتی ہوں پتہ نہیں کتنا یہ مجبور ہے کہ انہوں نے اس طرح مجھ سے کہا ہے. مثلا کچھ لوگ تو فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے.
لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیا پتہ واقعی اللہ کو پتہ ہے نا کتنے وہ جینون ہے، یا اگر وہ واقعی ڈرامے کر رہے ہیں یا نہیں. ہمیں تو ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی استطاعت میں تو جتنا بھی ہے ضرور مدد کریں. پھر اس کے بعد عذاب قبر ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. اللہ کی پناہ کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہمیں عذاب قبر ہو، اور یا اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. یعنی عذاب قبر سے بچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہماری قبر جنت کا باغ ہوگی نا. پھر دعا کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت. اللہ کی طاقت اور قوت پر توکل کہ صرف اللہ کی ذات ہی ہمیں توفیق دے سکتی ہے کہ ہم ایمان، شکر گزاری، خوشحالی اور آخرت کو بہتر بنانے والے اعمال کر سکیں. جب بھی دعا میں ایسے الفاظ آپ دیکھیں گے نا تو وہ انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، مجھے اللہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، لیکن پھر انسان ہونے کی ویکنیسز بھی آ جاتی، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ڈسٹریکشن کا خوف آ جاتا. پھر یہ بھی کہ چاہنے کے باوجود نہیں کر سکے، اللہ کی مدد چاہیے، ہر قدم پہ مجھے اللہ کی مدد چاہیے. تو اس لیے جو انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے، جتنا زیادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت قوت نہیں، ساری طاقت اور قوت اللہ کے ہاتھ میں، تو اتنا ہی اس کے لیے انشاءاللہ یہ دعائیں اس کو فائدہ بھی دیں گی اور پھر اس کی زندگی کو بدلیں گی بھی. جیسے میں ایک ہمیشہ چیز سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ دعائیں مانگتے تھے. اب دیکھیں الہدا میں کتنے ساری دعاؤں کی بکس اور کارڈز ہیں، اور وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ایاک نستعین ہو، قرآنی مسنون دعائیں ہوں، استغفار کی دعائیں، الحمدللہ کی دعائیں، رزق میں کشادگی کی دعائیں، زندگی میں آسانی کی دعائیں، سفر کی دعائیں، میت کی مغفرت کی دعائیں. یعنی مجھے تو ابھی ساری دعائیں بھی یاد نہیں، جنت کے حصول کی دعائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں، اتنی زیادہ دعائیں کیا بتاتی کہ انسان کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ ایک آپشنل چیز نہ رکھیں کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے. نہیں، آپ کا دن رات دعائیں مانگنے میں گزرے، اور اس رمضان میں اپنی عادت بنائیں. آپ لوگوں کے پاس وہ پلانر ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا؟ اس پلانر میں نا ساری ہم نے دعائیں شیئر کی تھی، اور ابھی جیسے ہم نے الہدا آن لائن میں بھی دوبارہ، الہدا آن لائن کا جو ٹیلی گرام کا چینل ہے اس میں ہم نے دوبارہ وہ پلانر ڈالا ہے. اس میں نا جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ڈیورنگ دا ڈے. اس پلانر کو بھی فالو کرنے سے نا بہت آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں اس دعا کی ڈویژن دیکھ لیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر، فقر و فاقے سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. مجھے بھی نا ابھی جیسے الحمدللہ تھوڑا سمجھ کے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں، تو اب کچھ دعائیں یاد ہیں نا تو پھر میں ایسے پڑھ جاتی ہوں، پھر میں دوبارہ واپس اس دعا کو پڑھتی ہوں. کہتی نہیں مجھے اس کو زیادہ دھیان سے اس دعا کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں اتنے خوبصورت میننگز. آج جیسے صبح میں نے اصبحنا علی فطرت الاسلام جلدی میں پڑھ دی، پھر میں نے کہا نہیں مجھے اس پہ غور کرنا ہے دوبارہ. تو وہ ظاہر ہے تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا، کیونکہ اتنے عرصے سے ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا، تو ذرا روٹین بنانے میں ٹائم لگے گا کو غور و فکر سے پڑھ سکیں. چلیں الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.